معزز سامعین کرام، ماہ رجب کی فضیلت جو کہ یہ بابرکت مہینہ ہے، تاکہ سامعین ناظرین گویا کہ اس سے استفادہ حاصل کرے اور اپنے کو نیکی اور بلائی سے وابستہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں 4 مہینے بزرگی والے مہینے ارشاد ہوا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کی کتاب میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جس روز سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی روز سے 4 مہینوں کو حرمت والا اللہ تعالیٰ نے بنایا: محرم، ذی الحج اور ماہ رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ تو فرمایا گیا کہ فتح مکہ سے قبل مسلمانوں نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا قصد کیا، اور آپس میں یہ حضرات کہنے لگے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کفار مکہ کی حرمت والے مہینے میں ہم سے جنگ پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ مہینوں کی گنتی لوح محفوظ میں جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا، فرمایا 12 مہینے لکھ دیے گئے، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے 12 مہینے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا گیا کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، یعنی ماہ رجب، ذی الحج اور محرم۔ فرمایا گیا کہ ذی الحج محرم پے در پہ ہے، تینوں ایک ساتھ ہیں، اور رجب الگ سے ہے۔ تو فرمایا گیا ذالک الدین القیم، یعنی یہ سیدھا حساب ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ممانعت ان 4 مہینوں کو خاص فرمایا تاکہ ان مہینوں کی عظمت اور حرمت ظاہر ہو جائے۔ اگرچہ دوسرے مہینے میں بھی ہمارے لیے ظلم ممنوع ہے، لیکن ان مہینوں میں فرمایا باقی مہینوں سے گویا کہ امتیاز واضح ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز عصر کی۔ تو گویا نمازیں تو 5 ہی فرض ہیں، 5 کی حفاظت کرنی ہے، 5 وقت مقررہ پر ادا کرنی ہے، لیکن ان میں کسی کو بعض پر فضیلت دی گئی، یعنی عصر کی نماز کو خاص کر فضیلت عطا کی گئی۔ اسی طرح ان حرمت والے مہینوں میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلتیں عطا کی، اور ماہ رجب المرجب انتہائی بزرگ مہینہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا گیا، حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ترک کر دینا اور اللہ کی نافرمانی کرنا ظلم ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا گیا کہ چیز کو اس کے محل کے خلاف رکھ دینا یہ ظلم ہے۔ پھر فرمایا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اگر مشرک مل کر تم سے ماہ حرام میں لڑے تو تم بھی مل کر تم کفار سے اس ماہ میں لڑو۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کی مدد پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، تقوی داروں کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی حرمت والے مہینے میں وہ جنگ پر آمادہ ہو جائے تو پھر تم بھی اس کا جواب دو، لیکن تم جنگ نہ کرو۔